مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تمام ساتھی کیسے ہیں؟ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کل میں نے مفتی مشاہد حسین صاحب کا ایک ویڈیو کلپ میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا تھا، جس میں انہوں نے مفتی منیب الرحمان صاحب سے وضاحت طلب کی اور فتویٰ بھی داغ دیا کہ اپنی وضاحت دیں، اور وگرنہ جو اہل سنت و جماعت جو ہے وہ بہت سارے ابہام میں اور مشکلات میں پڑ جائے گی ان کے مرنے کے بعد، کیونکہ ابھی تو زندگی ہے ان کی، تو ان سے وضاحت لی جائے۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یار دیکھیں، یہ ان مسائل کے اوپر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ جن سے کفر کو کچھ بھی نہیں ہونے والا، بد مذہبوں کو کچھ بھی نہیں ہونے والا، اور امت رسول دلدل سے نہیں نکلنے والی، کافروں کی غلامی سے ہمارا چھٹکارا نہیں ہونے والا۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کی تحقیق جو ہے وہ صرف وہی ملائیت تک رہ گئی ہے، اور جو حقیقت میں اس وقت امت مسلمہ کو درپیش مسائل ہیں یہود و نصارہ کی طرف سے، جو ان کے نظام، ان کی تعلیم، تہذیب، سیاست، ان کی معیشت، مطلب ہر چیز نے جو جکڑ رکھا ہے اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ تو اسی پر مفتی عرب و عجم فضل احمد چشتی مدظ اللہ علیہ آپ نے بڑی خوبصورت ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ پوری اس وقت جتنے مذاہب ہیں جو اس وقت گردش کر رہے ہیں، ان سب کو ایک سانپ نے لپیٹا ہوا ہے، اور وہ یہودیت کا سانپ ہے، اور وہ سانپ نے اس کو پورا اپنی لپیٹ میں لے کے تو اس اپنا جو پھن ہے، جن کا اپنا جو سر ہے سانپ نے، وہ اس کے مد مقابل اپنی گردن کے اپنا کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں مطلب بندوق اٹھاتا ہوں سانپ کو مارنے کے لیے، تو سارے ملا کہتے ہیں کہ لو جی ہم بھی ساتھ گئے۔ تو یہ یہودیت کا سانپ جو ہے نا وہ سب کو لپٹا ہوا ہے، مگر اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں کرتا۔ اپنی نسلیں کافروں کو دی ہوئی ہیں، یہود و نصارہ کی تعلیم پاڑھ رہے ہیں، بربادی تباہی ہو رہی ہے، اور پھر ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی رسول اللہ کلیت یہ وہ سارا کچھ، تو یہ سارا کچھ بربادی اسی وجہ سے ہو رہی ہے، ہم لوگوں نے تعلیمات اسلامیہ کو چھوڑ دیا۔ بہرحال آئیے ذرا سماعت کرتے ہیں جناب آج ان کا کیا مطلب ان کی طرف سے ریاکشن آیا، آئیے سماعت کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا کے اوپر جو مفتی منیب الرحمان صاحب کا اور میرا ایشو چل رہا ہے، اس کے حوالے سے کچھ اعتراضات جو کمنٹس میں نظر آ رہے ہیں ہمیں، ان میں سے چند سوالات اور اعتراضات کو انشاءاللہ ہم آج ذکر کر کے ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے تاکہ عوام کو تشفی ہو سکے۔ اس میں سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کیوں بنائی، آپ پرسنل میں بھی رابطہ کر سکتے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علماء نے وفد کی صورت میں اور اسی طرح فردن فردن اور تحریر کی صورت میں، فتاوا کی صورت میں، اور وہ فتاوا کچھ نام کے ساتھ تھے مفتیان کرام کے اور کچھ بغیر نام کے فتاوا تھے، ان تمام طریقوں سے جو ہے مفتی منیب الرحمان صاحب تک اپروچ کی، اور کئی بار جو ہے ان سے اپروچ کی اور ان تک یہ سارے معاملات پہنچائے، اور اس پر ان سے توبہ اور رجوع کا مطالبہ کیا، وضاحت کا مطالبہ کیا، کوئی ایسی شرعی دلیل جو ان کے اس فعل کو ڈیفینڈ کرے، ان کے اس فعل کو جائز مباح قرار دے، اس طرح کی چیزوں کا مطالبہ کیا، اور کوئی مثبت جو ہے وہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اور ان تمام چیزوں کے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں، جب انشاءاللہ کوئی موقع بنے گا تو ہم وہ شواہد بھی پیش کریں گے، لیکن یہ تمام تر کوششیں کی جا چکی، اور پھر میں نے جو ہے وہ واسطے کے ساتھ بھی کوششیں کی کہ جی یہ سارے معاملات کے اوپر یہ توبہ اور رجوع ریکارڈ کروا دیں، توبہ رجوع کر لیں، کیونکہ خالی کمرے میں بیٹھ کر، بند کمرے میں بیٹھ کر رجوع اور توبہ ان کا معتبر نہیں ہوگا۔ حالانکہ اس طرح کی بھی کوئی ہمارے پاس خبر نہیں ہے کہ انہوں نے بند کمرے میں بیٹھ کر رجوع اور توبہ کی ہو، لیکن جو یہ معاملات ہیں یہ چونکہ بالکل سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں، تو ان کے اوپر لازم ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کر یا تو ایسی کوئی دلیل، شرعی دلیل پیش کریں کہ جن سے ان کی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جائز ثابت ہوتی ہوں اور ان کے اوپر کوئی بھی اعتراض کا غبار باقی نہ رہے، یا پھر وہ اگر اس کو ثابت نہیں کر سکتے جائز تو پھر وہ ان چیزوں سے توبہ اور رجوع کریں، جو بھی شرعی حکم بنتا ہے اس کے مطابق وہ عمل کریں۔ لیکن جب یہ تمام حجتیں قائم ہو چکی اور میں نے بھی جو کوششیں کرنی تھی وہ کر چکا، اب چونکہ زندگی اور موت کا پتہ نہیں ہے کہ جی کب کس کی جو ہے نا وہ اجل آ جائے، اور اگر مفتی منیب الرحمان صاحب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ ساری باتیں سوالیہ نشان کے طور پر رہ جانی تھی، مبہم رہ جانی تھی، اور ان کے جو ہے وہ جنازے پر یہ جھگڑے ہونے تھے کہ جی جنازہ ان کا جائز ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے تو شیعہ کی تعزیت کی تھی، شیعہ کو عالم دین کہا تھا اور جید اور ممتاز عالم دین کہا تھا، انہوں نے تو تفہیم المسائل کے اندر دیوبندیوں کو جو ہے وہ اہل سنت کا ایک گروہ لکھا تھا، حالانکہ ان کے ساتھ ہمارا ایمان و
कुफर का इख्तिलाफ है, तो इन सारी बातों को लेकर ये झगड़ा इनके जनाजे पर बन जाना था। अगर जनाजे पर नहीं बनता तो जनाजे के बाद ये झगड़े उठने थे कि भाई ये जो है ना वो हम अहले सुन्नत के अंदर इनको माने या ना माने, और अगर मद्दे मुकाबिल जो है वो इनकी वीडियोस हमारे सामने पेश करता, मुनाजरे के अंदर, मुबाहिसे के अंदर, मुकाबले के अंदर, या किसी भी तौर पर हमें जो है वो पेश की जाती। जिस तरह अभी भी हमारी वीडियोस के नीचे जो है जब हम किसी के ऊपर शरई हुक्म बयान कर रहे होते हैं, कहते हैं जी अपने मुफ्ती आजम पे भी तो फतवा लगाओ, अपने मुफ्ती आजम के बारे में तुम क्या कहोगे, हमें कमेंट्स आते हैं, हमें वीडियोस शेयर की जाती हैं, हमें इनकी तस्वीरें शेयर की जाती हैं कि ये देखो तुम जो हुक्म बयान कर रहे हो सैयदी आला हज़रत के फतावा की रोशनी में, ये तो तुम्हारे मुफ्ती आजम साहब भी कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो जो अभी इनकी जिंदगी के अंदर ही हमें पेश की जा रही हैं और हम पर दलील के तौर पर पेश की जा रही हैं, तो ये बाद में भी पेश की जानी थी। तो ये तमाम चीजें जो है वो अहले सुन्नत के खाते में पड़ जानी थी। तो इन तमाम चीजों से अहले सुन्नत के दामन को बचाने के लिए, इस बात के लिए मैंने जो है ये वीडियो बनाकर डाल दी। तो कल को कोई हम पर एतराज नहीं कर सकता, हम उसको यही जवाब देंगे जो एतराज करेगा कि भाई इन अफआल से, इन मामलात से, इन अकवाल से, इन तहरीरात से अहले सुन्नत का कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमने उनकी जिंदगी में ही शरई हुक्म वाज़े कर दिया था। अब ये उन पर लाजिम था कि वो तौबा और रुजू करते, लेकिन उन्होंने तौबा और रुजू नहीं की। हम उनका मामला जो है वो अल्लाह पर छोड़ते हैं, लेकिन ये मामलात, ये जो बातें हैं, इनकी किसी तरह से भी अहले सुन्नत के अंदर जरा बराबर भी गुंजाइश नहीं है। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि भाई कोशिश की जाती रही है और बड़े लंबे अरसे से इनके हवाले से, इनके मामलात के हवाले से, मैंने जिस तरह अपनी वीडियो के अंदर मुमताज कादरी साहब की वो वीडियो लगाई जिसमें ये सुलेमान तासीर की ताज़ियत कर रहे हैं और सुलेमान तासीर की मौत पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं, वो वीडियो कितनी पुरानी है। तो इस तरह की वीडियोस के ऊपर उलमा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे हैं और उलमा ने जो है इनके साथ कॉलें भी की और इनसे राबते भी किए। जिस तरह एक जलाली साहब की वीडियो आपकी नजरों से गुजरी होगी जिसमें वो कहते हैं कि हमने इनसे कई राबते किए हैं। और फिर ये बात भी पेश नजर रहे, तहरीक के दौरान हमने इत्माम हुज्जत के लिए उनसे बार बार रब्ता किया। एक जगह जब चेहलम का फाइनल प्रोग्राम था जिसके बाद मार्च हुआ तारीखी, उसमें खुदा की कसम हम यूं ही निकले थे सर हथेली पे रख के कि हमें कदम कदम पे सहाबा की याद ताजा हो रही थी और अपनी जिंदगी के वो दिन डी चौक वाले सारी जिंदगी का सरमाया समझते हैं, वो निकलना कुछ और था। उससे एक दिन पहले और खादिम हुसैन साहब और मैं इकट्ठे बैठे थे, बहुत खतरात ये वो कि कल क्या करना है, पॉलिसी क्या होगी। तो उस बंदे से खादिम हुसैन साहब बात नहीं करते थे, बल्कि उस वक्त उसके ईमान की भी कहल नहीं थे, वो उसके एक बयान की वजह से। मुनीबुर रहमान साहब जो कि रोहित हलाल कमेटी के चेयरमैन है, उनसे पूछूंगा, मुफ्ती साहब आप सुलेमान तासीर साहब के कत्ल की मज़म्मत करते हैं और ये जो सारा हादसा है इसमें क्या तबसरा आपका? ये वाक़या अफसोसनाक है, ये वाक़या अफसोसनाक है और मुतासिरा खानदान के साथ मैं ताज़ियत करता हूँ, मैं ताज़ियत करता हूँ। अहले सुन्नत के मुक़्तदा हलकों में एक बहुत बड़े आलिम दीन समझे जाते थे। मैंने कहा कि अब हम पॉलिसी बनाएंगे तो सबसे मशवरा करेंगे, अगर मर्जी उनकी या कोई मशवरा क्या देता है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम करते हो तो तुम बात कर लो। तो मैंने उस शख्स को फोन किया। तो ये कोशिशें जारी रही और ये कोशिशें अब तक जारी थी, लेकिन कब तक जारी रहती? तो हर कोई कहता जी वाकई इनकी जिंदगी में ये फैसला होना चाहिए था, या इनकी जिंदगी में कम से कम इनके अफआल से, इनके अकवाल से और इनकी इन चीजों से बरात का इजहार होना चाहिए था। तो वो जिंदगी में हो गया, तो अब किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी को मेरे अंदाज से जो है वो इख्तलाफ हो सकता है, वो अंदाज से आप इख्तलाफ करें, लेकिन मेरी दलाइल को आप फरामोश ना करें, मेरी बातों को आप फरामोश ना करें। उन सारी चीजों को अपने सामने रखकर अब जो है अल्लाह और उसके रसूल के लिए आप जो है वो इंसाफ की निगाह से देखें, क्या ये बातें हमने गलत की हैं? बिल्कुल गलत नहीं की, ये हमारा मुतालबा 100% दुरुस्त है। मुनीबुर रहमान साहब को चाहिए कि वो इस मुतालबे के ऊपर तवज्जो करें और इसका जवाब रिकॉर्ड करवाएं। और ये तो एक चुटकुला ही बन गया कि जी आपको सोशल मीडिया पर ये चीजें नहीं लानी चाहिए थी, इस तरह वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर ये मामलात नहीं करने चाहिए थे। और ये जो समझा रहे हैं मुझे, वो कहां पर समझा रहे हैं? वो भी तो सोशल मीडिया पर समझा रहे हैं। मैसेजेस कहां कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर मैसेज कर रहे हैं। और मैसेज क्या कर रहे हैं? हजरत को जो है ना वो सोशल मीडिया पर नहीं कहना चाहिए था, इस तरह सोशल मीडिया पर नहीं समझाना चाहिए था, बल्कि जाती मुलाकात करनी चाहिए थी। और वो तो हमने आपको बता दिया कि कितनी कोशिशें की गई और इत्माम हुज्जत कर ली गई और उसके बाद ये मामला किया गया। तो ये जितने समझाने वाले हैं और जितने मुझे सोशल मीडिया पर रहकर गालियां देने वाले, गुफ्तगू करने वाले, मेरी जात के ऊपर कीचड़ उछालने वाले और तोहमतें लगाने वाले, क्या इन्होंने जाती तौर पर मेरे से राब्ता किया? इन्होंने क्या जाती तौर पर मेरे से मुलाकात करके इन बातों के हवाले से जो है वजाहत तलब की? नहीं की। और फिर जो है वो बात वही है कि जी अगले को तमीज़ सिखा रहे हैं, लेकिन बड़ी बदतमीज़ी वाले अंदाज से तमीज़ सिखा रहे हैं। तो ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। और कुरान की आयत में यहाँ पर पढ़ूंगा कि लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम वो क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते। एक और सवाल है कि जी मुफ्ती मुशाहिद जो है वो इतने जोगा नहीं है कि ये खुद ये वीडियो बनाता, बल्कि इसके पीछे कुछ मुतहर्रिकात हैं, इसके पीछे कुछ अफराद हैं जिन्होंने इसको शे दी है और वो ये मामला कर रहा है। मैं ये हल्फन ये बात कह सकता हूँ कि मेरे पीछे कोई भी ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसा आलिम, कोई ऐसा मुफ्ती,
کوئی ایسا ادارے والا نہیں ہے جس نے مجھے یہ کہا ہو کہ مفتی صاحب آپ اس کے اوپر یہ اقدام کریں. یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ میرا اپنا ہی فعل ہے، یہ میرا اپنا اٹھایا ہوا قدم ہے، جس کو میں بہت عرصے سے محسوس کر رہا تھا کہ اہل سنت کے اندر کوئی ایسا شخص ہو کہ جو منیب الرحمان صاحب سے توبہ اور رجوع لے کر اس کو عوام کے سامنے لے کر آئے. اور ایک بات یہ کی جا رہی ہے کہ جی مفتی صاحب نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ شہرت کے لیے اور ویوز کے لیے اور ڈالر جو ہے وہ کمانے کے لیے کی ہے. تو یہ بھائی دیکھیں، ویوز کے لیے اور شہرت کے لیے اور ڈالرز کمانے کے لیے یہ ساری چیزیں یہ دل کی نیتیں ہیں، اور دل کی نیت یہ کسی کے اوپر واضح نہیں ہو سکتی. تو میں ان لوگوں سے جو یہ اعتراض کر رہے ہیں اور یہ اشکال پیدا کر رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے مجھ پر یہ تہمت لگا رہے ہیں، میں ان سے یہ سوال کروں گا کیا ان کے پاس کوئی شرعی دلیل ہے اس بات پر کہ مفتی مشاہد جو ہے اس کے ذہن میں یہ ہے، اس کی دل میں یہ ہے کہ یہ مجھے شہرت اس سے ملے گی، یا اس سے مجھے ویوز ملیں گے، یا اس سے مجھے ڈالر ملیں گے. تو اس طرح کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی. تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں کہ وہ مجھ پر تہمت لگا رہے ہیں اور میری دل آزاری کر رہے ہیں اس طرح کی تہمت لگا کر. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بات کہ جی ڈالر کمائے جا رہے ہیں، تو دیکھیں ڈالر کمانے کا آپ لوگوں کو بھی پتہ لگ سکتا ہے. ایسی ویب سائٹس موجود ہیں جن کے اوپر آپ جا کے چینل کا نام لکھیں، اس کا لنک ڈالیں، تو وہ ویب سائٹ آپ کو بتا دے گی کہ یہ چینل مونوٹائز ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں. اور اگر آپ وہ ویب سائٹ نہیں ڈھونڈ سکے تو میں آپ کو طریقہ آسان بتا دیتا ہوں. آپ جا کر کسی بھی بندے کی ویڈیو کو اوپن کریں، تو اگر اس میں جو ہے ایڈز چل رہے ہیں، ایک سے زائد ایڈز چل رہے ہیں اس میں، اور درمیان میں بھی جب ویڈیو چلتی ہے تو اس کے درمیان میں بھی ایڈ آ جاتے ہیں، تو اس طرح کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں یہ مونوٹائز ہوتی ہیں، اور ان کے اوپر جو ایڈ چلنا ہوتا ہے یہ اس کی مونوٹائزیشن کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے ان ایڈز کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے. لیکن میری جو ہے وہ کسی ویڈیو کے اوپر کوئی ایڈ نہیں چلتی، اور میں اس ویڈیوز کے اوپر ایڈ کے ذریعے جو پیسے کمائے جاتے ہیں اس کو میں جائز بھی نہیں سمجھتا. اس کے اوپر میرا منع کا فتویٰ جو ہے وہ باقاعدہ ہے، اور میری ویڈیو بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے کہ یوٹیوب سے پیسے کمانا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے. یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ہم اس کے جواز کے قائل ہی نہیں ہیں. تو مجھے پھر اس میں سے کیا ملنا ہے کہ بھائی مجھے ویوز ملیں گے تو مجھے ڈالر آئیں گے. تو اگر ڈالر آ رہے ہوتے پھر آپ شک کر سکتے تھے کہ مفتی صاحب نے ڈالرز کے لیے جو ہے یہ سارا معاملہ کیا، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ ویڈیو میں نے خالصتاً مسلک کے دفاع کے لیے بنائی ہے. اور یہ بھی اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جی آپ مفتی منیب الرحمان صاحب کا ہم پلہ بندہ لے آتے، ہم عمر بندہ لے آتے. تو میں یہ معترض کو کہوں گا اس کا مطلب ہے آپ اتنا مان چکے ہیں کہ بات بالکل ٹھیک ہے، یعنی جو مطالبہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اب جو مطالبہ کرنے والا ہے اب اس کو ڈھونڈنا ہے کہ یہ کون ہونا چاہیے. تو چلیں اس پر گفتگو کر لیتے ہیں. تو میرے بھائی کسی سے علمی اختلاف کے لیے علم کا ہونا تو ضروری ہے، منصب کا ہونا، عمر کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے. اگر آپ یہی بات لیں تو سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 14 سال کی عمر میں جو ہے وہ رد بدمذہبہ شروع کر دیا تھا. تو اب آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت آپ کی ابھی عمر نہیں ہے، آپ جن کا رد کر رہے ہیں، جیسے اسماعیل دہلوی تھا. اسماعیل دہلوی تو سیدی اعلیٰ حضرت سے پہلے مر چکا تھا. اسماعیل دہلوی اتنے بڑے جو ہے خاندان کا چشم و چراغ تھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور اتنے بڑے علماء اس کے گھرانے کے تھے. تو اتنی بڑی گدی کا مالک اور اتنے بڑے آستانے کا مالک، اس کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت بول رہے ہیں اور اپنی کم عمر میں اور کم سنی کے اندر بول رہے ہیں. تو اب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو مر چکا ہے وہ اسماعیل دہلوی، تو آپ کو چاہیے کوئی آپ ایسا بابا لے کر آئیں جس کی عمر جو ہے اسماعیل دہلوی کے برابر بنتی ہو. آپ تو نابالغ مفتی صاحب ہیں، آپ کیسے جو ہے وہ معاذ اللہ اسماعیل دہلوی کا رد کر سکتے ہیں یا اسماعیل دہلوی کی عبارات میں سے کفر گنا سکتے ہیں؟ یہ آپ کا کام نہیں بنتا. تو کیا وہاں پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کہیں نہیں وہاں اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کیوں؟ کیونکہ سیدی اعلیٰ حضرت رد کرنے کے اہل تھے، کیونکہ آپ کے پاس علم تھا. تو پتہ لگا علم جو ہے وہ ضروری ہے، عمر میٹر نہیں کرتی، منصب میٹر نہیں کرتا. اور اگر آپ لوگ یہ کہیں کہ علم میٹر نہیں کرتا بلکہ عمر اور منصب ہی میٹر کرتا ہے، تو میں ان لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، ان اعتراض کرنے والوں سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ عرفان شاہ کے اوپر جب آپ نے اعتراضات کیے اور عرفان شاہ کے خلاف جو ہے نا آپ نے ویڈیوز بنائی، اس وقت آپ نے اپنی عمر دیکھی کہ عرفان شاہ کی عمر بڑی ہے، ہماری عمر تو چھوٹی ہے، ہماری تو داڑیاں کالی ہیں، عرفان شاہ کی تو داڑھی سفید ہو گئی ہے. اور کیا آپ نے اس کے جو ہے وہ علمی اور جو ہے وہ دینی کارنامے دیکھے؟ جب آپ نے اس کے دینی کارنامے نہیں دیکھے، اس کے مناظرے کرنا، اہل سنت کا دفاع کرنا، صحابہ اکرام کا دفاع کرنا، اہل بیت اطہار کا دفاع کرنا اور اہل سنت کی سرحدوں کا دفاع کرنا، اور ان سبھی چیزوں کو آپ نے بالائے طاق ڈال کر فقط اس کا آپ نے یہ عمل دیکھا کہ وہ اپنی زندگی کے آخر میں جا کے رافضیوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا، رافضیوں کے ساتھ وہ مل گیا. اس عمل کو دیکھ کر آپ نے اس کی ساری زندگی کے اعمال کو جو ہے وہ آپ نے اکارت سمجھ لیا اور اس کے اوپر آپ نے وہی حکم لگا دیا جو حکم بنتا ہے. میں اس پہ اختلاف نہیں کر رہا کہ آپ نے یہ کیوں حکم لگایا، لیکن میں فقط آپ لوگوں کو جھنجھوڑ کر یہ بتانا چاہ رہا ہوں جب آپ کو وہاں پر یہ اعتراض جو ہے وہ ذہن میں نہیں آیا کہ جی ہم عمر ہونا چاہیے، ہم منصب ہونا چاہیے اور اس کی دینی خدمات کو دیکھنا چاہیے، یہ سارے اعتراضات آپ کو ذہن میں نہیں آئے اور آپ ان کو خاطر میں نہیں لائے. اسی طرح ریاض شاہ کے حوالے سے، اسی طرح عبد القادر شاہ ٹینج باٹوی کے حوالے سے، اسی طرح حسین الدین شاہ کے حوالے سے، جب آپ ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لائے تو اب منیب الرحمان کے حوالے سے آپ ان چیزوں کو خاطر میں کیوں لا رہے ہیں اور ان چیزوں کے حوالے سے اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ بالکل واضح ہے کہ جب آپ نے کسی سے اختلاف کرنا ہے اور علمی اختلاف کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس علم کا ہونا ضروری ہے.
آپ کی عمر میٹر نہیں کرتی اور اسی طرح آپ کا منصب بھی میٹر نہیں کرتا. اور اس کے اوپر دلیل وہ واقعہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ جبے جو ہے غنیمت کے مال میں آئے اور آپ نے تقسیم کیے تو آپ نے 2 جبوں کا ایک جبہ بنا کر آپ نے زیب تن فرما لیا. تو ایک صحابی رسول جو ہیں وہ کھڑے ہوئے آپ کے مجمع میں اور ان کو یہ معلوم تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم بڑے جلالی ہیں. ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ آپ خلیفہ دوم ہیں, خلیفہ رسول ہیں, اور آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل ہستی ہیں, سب سے علم والی ہستی ہیں, سب سے تقوی والی ہستی ہیں. یہ ساری باتیں پتہ تھی. تو اس انداز کا جو ہے وہ جلال والا بندہ سامنے موجود ہو اور ایک صحابی اٹھ کر وہ یہ نہ دیکھیں کہ میری عمر ان کے برابر ہے یا نہیں ہے, میرا منصب ان کے برابر ہے یا نہیں ہے, میرا قد کاٹ ان کے برابر ہے یا نہیں ہے, اور وہ یہ اعتراض کر دیں کہ اے امیر المومنین ہم سب کو تو ایک ایک جبہ ملا اور آپ نے 2 جبے جو ہے وہ زیب تن فرمائے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا اوے تیری عمر ہی نہیں ہے, تیرا منصب ہی نہیں ہے, تو میرے کیلیبر کا ہی بندہ نہیں ہے, تو میری دینی خدمات دیکھ, میری فتوحات دیکھ, میرے معاملات دیکھ, میرا خلیفہ رسول ہونا دیکھ. اس طرح کی بات نہیں فرمائی, بلکہ آپ نے بغیر برا منائے ان صحابی رسول کی اس بات کا جواب دیا اور وضاحت دی کہ مجھے بھی ایک جبہ ملا اور میرے بیٹے کو بھی غنیمت کے مال میں سے ایک جبہ ملا تھا, اور میرے بیٹے نے چونکہ میرا قد لمبا ہے تو میرے بیٹے نے اپنا جبہ جو ہے وہ مجھے پیش کر دیا کہ حضرت یہ آپ سیل کے جو ہے اس کو پہن لیں. تو اس انداز سے یہ معاملہ ہوا ہے, میں نے غنیمت کے مال میں سے اپنے حق سے زائد لیا نہیں. تو یہ طریقہ کار ہے بھائی, اسلام کا یہ منہج ہے, اسلام کا یہ طریقہ ہے, اسلام کا یہ مزاج ہے. تو یہاں پر یہ اعتراض کرنا کہ جی کم عمر ہے, نابالغ مفتی ہے, کل کا بچہ ہے, یہ چھوکرا ہے, نوجوان ہے اور یہ کل کا مفتی, اور اس طرح آ کے یہ پڑھ گیا ہے اور منیب الرحمان صاحب سے سوال کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے یہ اسلام سے واقف نہیں ہے, اسلام کے مزاج سے واقف نہیں ہے. اچھا ایک سینیریو اگر دیکھا جائے کہ علماء اور عوام مطمئن نہیں ہو رہے, تو میرا ابھی تک جو تجربہ رہا, کئیوں نے مجھے کالیں کی, کئیوں نے مجھے جو ہے وہ واٹس ایپ پر رابطہ کیا اور بڑی لمبی ڈسکشن ان کے ساتھ چلی کہ جی حضرت آپ نے یہ کیا کر دیا, آپ ایسے کر لیتے, آپ ویسے کر لیتے. تو اب جب وہ میرے سے ڈسکشن کر رہے تھے اس حوالے سے, تو میں نے کہا کہ حضرت کیا آپ نے میری ویڈیو سنی ہے؟ تو 99.99% کا آگے جواب یہ تھا کہ جی ہم نے آپ کی ویڈیو نہیں سنی, اور کچھ کا یہ جواب تھا کہ جی چیدہ مقامات سے سنی ہے. تو میں نے کہا بھائی خدا کے بندے, آپ کسی کا رد کرنے کے لیے چل پڑے ہیں, کسی کی مخالفت کرنے کے لیے چل پڑے ہیں, اور اس کا مدعا سنے بغیر آپ اس کی مخالفت کرنے چل پڑے ہیں, اس کا مدعا سنے بغیر آپ اس کا رد کرنے چل پڑے ہیں. تو یہ کون سی سمجھداری ہے؟ اور ایسے زیرک لوگ اور ایسے سمجھدار لوگ جن کو میں اپنے تنگ سمجھدار سمجھتا تھا, اور ان کو میں سمجھتا تھا کہ یار یہ علم سے اور کتاب سے ان کا شغف ہے, تحقیقات سے ان کا شغف ہے, تو آج انہوں نے بھی میرا حسن زن جو ہے وہ مٹی میں ملا دیا کہ انہوں نے جس انداز سے میرے ساتھ گفتگو کی. اور جب پوچھا گیا کہ جی حضرت آپ نے ویڈیو سنی ہے, ویڈیو کے اندر کیا میں نے بات بیان کی ہے, تو انہوں نے کہا نہیں جی معذرت ہم تو ویڈیو نہیں سن سکے. تو میں نے کہا بھائی آپ تھمبنیل دیکھ کر جو ہے وہ میرے سے لڑنے کے لیے آ گئے ہیں, تو خدارا میری عرض مانیں اور جا کر سب سے پہلے میری ویڈیو دیکھیں اور اس کو اول تا آخر دیکھیں اور ایک نشست میں دیکھیں تاکہ آپ کو سارے پوائنٹس کلیئر ہوں, اور پھر آپ آئیں, تشریف لائیں, میرے سے بات کریں. اور یہ نہ کہیں کہ دیکھیں جی حالات جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے چاہیے تھے, حالات سازگار نہیں تھے, معاملات ایسے تھے نہیں تھے, اور دیکھیں جی دشمن جو ہے وہ پھپتیاں کسیں گے, فلاں یہ ہو جائے گا, فلاں وہ معاملہ یہ ہو جائے گا. تو میں ان کو پھر یہ کہتا کہ بھائی دیکھیں جب آپ نے میری ویڈیو مکمل دیکھ لی ہے, اس کا مطلب ہے آپ میری ویڈیو سے مطمئن ہو گئے, اور کئیوں نے جب ویڈیو دیکھ لی تو وہ مطمئن ہوئے کہ واقعی یہ تو مطالبات بنتے ہیں اور یہ جائز مطالبات ہیں. تو اب اس بات پر آ جاتے ہیں کہ یہ وقت مناسب تھا یا نہیں تھا, یہ حالات جو ہیں وہ سازگار تھے یا نہیں تھے. تو میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ مجھے بتائیں حق بیان کرنے کے لیے کب جو ہے وہ حالات سازگار ہوئے ہیں. حق کو جو ہے وہ کیوں کہا گیا کہ یہ کڑوا ہوتا ہے؟ اسی لیے کہ اس کے لیے حالات سازگار کبھی بھی نہیں ہوئے. حضور سرور کونین کی عزت ہر ایک کے سامنے اس طرح واضح تھی کہ وہ آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے, لیکن حضور سرور کونین نے جب کلمہ حق بلند کیا تو آپ کو یہ بڑی اچھی طرح معلوم تھا کہ مخالفتیں ہوں گی, یہ سارے معاملات ہوں گے. اس کے باوجود حضور سرور کونین نے حالات کو نہیں دیکھا اور ان معاملات کو نہیں دیکھا اور کلمہ حق بلند کیا اور اللہ کی توحید کی دعوت دی. اور دیکھیں وہ جو صادق و امین کہتے تھے وہ معاذ اللہ کیا سے کیا پھپتیاں کسنے لگ گئے. اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب معاملہ کیا جنگ کی تو اس وقت کون سے حالات سازگار تھے؟ تو حالات تو میرے بھائی کبھی بھی سازگار نہیں ہوئے, ہمیشہ حالات حق کے لیے اسی طرح کے رہے ہیں جس طرح کے ابھی میرے لیے بنے ہوئے ہیں. لیکن ہمیں ان چیزوں کا ذرا برابر بھی کوئی دکھ نہیں ہے کیونکہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری یہی تربیت کی ہے. ساتھیوں میں چاہ تو نہیں رہا تھا کہ بیچ میں اپنا کوئی کمنٹ جو ہے اس کے اوپر میں دوں, مگر بات کچھ اس طرح کی آ جاتی ہے کہ دل جو ہے نا وہ پھر اندر سے تڑپتا ہے کہ یار یہاں پر بات تھوڑی سی ہونی چاہیے. اللہ اکبر. شاہ جی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے حوالہ دیا, تو مجھے تو سمجھ سے باہر ہے کہ پورا نظام کفر ہمارے اوپر مسلط ہے اور ہم لوگ ان کے نظاموں کے اندر رہ کر کے اپنی زندگیاں بڑے مست الست طریقے سے گزار رہے ہیں.
تو یہ تو ہمارے اسلاف نے ہماری اس طرح کی تو تعلیم و تربیت کا معاملہ نہیں کیا نا، بلکہ کسی بھی حوالے سے ہمیں کفر کی حکمرانی کو ماننا، چلانا، قائم رکھنا، اس حوالے سے تو ہمیں میرے خیال سے کہیں بھی اسلام کے اندر اجازت نہیں ملتی۔ تو میرے خیال سے علماء کو چاہیے کہ اس کی طرف بھی توجہ کریں، اور اگر رہنمائی چاہیے تو ہمارے درمیان آج بھی وہ ہستی موجود ہیں، مفتی عرب و عجم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، جنہوں نے ماشاء اللہ تعالیٰ اپنی تقریباً 50 سالہ تحقیق میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ جمہوری نظام جو سسٹم چل رہا ہے مسلمانوں، یہ تعلیمی نظام جتنے بھی آج مروجہ نظام چل رہے ہیں، یہ اسلام کش نظام ہے۔ تو اس کے اوپر تو آج کے علماء بات ہی نہیں کرتے، ہے نا، اور حسینی بھی کہلاتے ہیں۔ بس یہ میں نے بات عرض کرنی تھی، آئیے آگے سنتے ہیں۔ بھی بڑا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جی آپ نے ساری ویڈیو کے اندر فتاوی رضویہ شریف سے سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جزیات ہی پیش کیے ہیں، تو کیا اعلیٰ حضرت جو ہے وہ کیا معاذ اللہ نبی اور رسول ہیں؟ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ تو میں اس کے جواب میں یہ عرض کروں گا کہ میں نے سیدی و سندی اعلیٰ حضرت کے فتاوی جات ہی کیوں پیش کیے، اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کیونکہ سنیت کے اندر اہل سنت میں سیدی و سندی اعلیٰ حضرت کو ایک امام کی اور مجدد اعظم کی اس وقت حیثیت حاصل ہے۔ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی تعلیمات جو ہیں وہ اہل سنت کے لیے حرف آخر ہیں، جو آپ نے عقائد کے اندر اور معاملات کے اندر یہ جو آپ نے تحقیقات فرمائی وہ حرف آخر ہیں، اور اس پر ہماری آنکھیں بند ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے تحقیق کا حق ادا فرما دیا ہے۔ تو اس لیے بھی میں نے سیدی و سندی اعلیٰ حضرت کے ہی جزیات پڑھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مجھے اس لیے بھی سیدی اعلیٰ حضرت کے جزیات پڑھنے پڑے کیونکہ منیب الرحمان صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مجھے 100% اعلیٰ حضرت مطلوب ہیں، تو جو آپ کہہ رہے ہیں یقیناً آپ اس پر بھی عمل بھی کریں گے، تو اس لیے میں نے سیدی و سندی اعلیٰ حضرت کو رکھا۔ اور یہ بات کہنا کہ معاذ اللہ جی سیدی و سندی اعلیٰ حضرت جو ہے وہ نبی اور رسول تو نہیں ہیں، اور اس طرح کہہ کر سیدی و سندی اعلیٰ حضرت کی تحقیقات کو معاذ اللہ وہ کنارے لگا دینا اور ان کی تحقیقات کے اوپر ایک شائبہ پیدا کر دینا اور لوگوں کو جو ہے تجسس میں مبتلا کرنا، یہ کس انداز سے جو ہے وہ گھٹیا بات ہے۔ اور یہ جو لوگ گفتگو کر رہے ہیں وہ اعلیٰ حضرت سے مفتی منیب الرحمان صاحب کو بچانے کے لیے اعلیٰ حضرت سے تو الجھ رہے ہیں، لیکن وہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے کوئی بات نہیں کر رہے، مفتی منیب الرحمان صاحب سے نہیں کہہ رہے کہ حضرت آپ اپنے معاملات کو درست کریں، اور وہ ان حضرت کی تائید کے لیے اور ان کا دفاع کرنے کے لیے سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو ہے وہ اختلاف مول لے رہے ہیں، اور ان کو اس میں ذرا برابر بھی حیا نہیں آ رہی۔ تو میں کہتا ہوں جب آپ لوگ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت سے اختلاف مول لے سکتے ہیں تو میں منیب الرحمان صاحب سے اختلاف نہیں کر سکتا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی اور رسول نہیں تھے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا منیب الرحمان صاحب نبی اور رسول ہیں معاذ اللہ؟ تو جس طرح وہ نبی اور رسول نہیں تھے یہ بھی نبی اور رسول نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت سے غلطی ہو سکتی ہے تو منیب الرحمان صاحب سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو پھر آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ غلطی ہو رہی ہے اور میں نے غلطی کو دلیل سے بیان کیا ہے۔ تو ہمت کریں وہ لوگ کہ جو یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی اعلیٰ حضرت حرف آخر نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کو نبی اور رسول نہیں ہے، وہ ہمت کریں اور ویڈیو کے صورت میں دلائل کے ساتھ یہ ثابت کریں کہ سیدی اعلیٰ حضرت کی جو تحقیقات ہیں وہ حرف آخر نہیں ہے، آپ نے جو تحقیق کی ہے وہ درست تحقیق نہیں کی، شریعت مطالعہ میں اس کے برخلاف حکم موجود ہے، دلائل کے ساتھ ثابت کریں، ہمت پیدا کریں اور وہ اس طرح کی ویڈیوز ریکارڈ کروائیں۔ شاہ جی بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، سبحان اللہ تعالیٰ، اس پہ میں آپ کو داد دوں گا، یقیناً یہ بات بھی درست ہے، مگر آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یہ اتنی جرت جو لوگ کر رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی مطلب شخصیت کے اوپر وہ اس حد تک وہ جا سکتے ہیں، تو سوچیں کہ یہ کون لوگ ہیں، غور کریں کہ ان لوگوں کو کس تعلیم نے تیار کیا۔ بس یہی ایک تڑپ ہے، یہی ایک جذبہ ہے جو اللہ رب العزت نے ناچیز کے سینے میں اتارا کہ یہ جدید روشنی کے ملا ہیں جو اپنے اسلاف کی روش کو چھوڑ چکے ہیں، یہ صلح کلیت میں ڈوب چکے ہیں، ان کا اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب یہ اپنے ہی اسلاف کو چھوڑ کر کے اپنی نئی توجیہات میں پڑ جائیں گے تو ظاہر ہے پھر بیڑا غرق تو ہوگا، ہے نا۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا پیارا ایک شعر یاد آ رہا ہے، میں یہاں پہ سنانا چاہ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں یہ نوجوان، ترتیب دیکھیں اس مرد کلندر کی، سبحان اللہ تعالیٰ ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ نوجوان، بلکہ شروع یہاں سے ہو رہی ہے ترتیب کہ یہ مدرسہ، یعنی کہ یہ سکول، کالج اور یونیورسٹیوں سے جو جدید ملا تیار ہو رہے ہیں،
انہی کو پیش نظر رکھ کے آپ کیا فرماتے ہیں؟ ترتیب پہلے یہ ہے کہ یہ مدرسہ یعنی کہ یہ اسکول کالج جدید تعلیم جو ادارے بن چکے ہیں، یہ مدرسہ ان کے اندر کون ہے؟ یہ نوجوان ہیں جی، اور وہ کر کے رہے ہیں یہ سرور و رنائی. یہ تعلیمی ادارے ان کے اندر ہماری امت مسلمہ کی نسل نو، اور وہ کر کے رہی ہے موج مستیاں، ہے نا. ہماری بہنیں بھی ہمارے بھائی بھی ماشاء اللہ تعالیٰ تمام حدیں پار کر چکے، مگر ماں باپ اندھے ہو چکے، نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. حکمران تو ویسے ہی غلام ہیں کفار کے، تو وہ ان چیزوں کو تو ہم کریں گے. اچھا بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ یہ مدرسہ، یہ جوان، یہ سرور و رنائی انہی کے دم سے ہے میخانہ فرنگ آباد. جی ہاں شاہ جی توجہ کیجئے گا. ہیں اچھا یہ اعتراض بھی کیا جا رہا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ منیب الرحمان صاحب پر حکم لگا رہے ہیں، تو آپ اس پر بھی حکم لگائیں، اس پر بھی حکم لگائیں، اس شخصیت پر بھی حکم لگائیں، اس شخصیت پر بھی حکم لگائیں. تو میں ان معترض صاحب سے کہوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے یہ بات مان لی کہ جی آپ نے منیب الرحمان صاحب پہ حکم لگایا، تو اب آپ اس پر بھی لگائیں، اس پر بھی لگائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو منیب الرحمان صاحب والا حکم تھا وہ مان لیا، وگرنہ تو آپ کہتے ہیں نا یہ جی حکم ہی درست نہیں ہے، تو پھر آپ دوسروں پہ لگانے کا مطالبہ کیوں کرتے؟ تو آپ کا دوسروں پر لگانے کا مطالبہ کرنا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ نے منیب الرحمان صاحب پر لگے ہوئے حکم کو مان لیا ہے. تو جب آپ نے وہ حکم مان لیا ہے تو پھر جھگڑا کس کا؟ اب جو آپ اس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں کہ فلاں پر بھی لگتا ہے، فلاں پر بھی لگتا ہے، تو بھائی جب جیسا موقع محال آئے گا ویسے حکم ہم لگاتے جائیں گے، حکم کو واضح کرتے جائیں گے. اب میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ امام جو ہے جو جماعت کرواتا ہے اس کے لیے شریعت مطہرہ نے بڑی سخت شرائط بیان کی ہیں کہ وہ امام جو ہے وہ فاسق نہیں ہونا چاہیے، بد مذہب نہیں ہونا چاہیے، اس کی قراءت صحیح ہونی چاہیے، اس کو بنیادی مسائل آنے چاہیے. تو اس طرح کی شرائط بیان کی جاتی ہیں، جبکہ مقتدیوں کے لیے یہ شرائط بیان نہیں کی جاتی. مقتدی کو یہ نہیں کہا جاتا کہ جی وہ داڑھی والا ہوگا تو وہ مقتدی بن سکتا ہے، وہ جو ہے وہ نیک پارسا ہوگا تو وہ نماز کے لیے مسجد میں آ سکتا ہے، اگر وہ زانی شرابی ہوگا تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، مقتدی نہیں بن سکتا. لیکن جب وہ امام بنے گا تو یہ سارے فتوے اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور یہ ساری کانٹ چھانٹ اس سے کی جائے گی. تو جب امام ہم بنائیں گے تو اب ہم اس سے پوچھیں گے جی حضرت آپ سنی صحیح العقیدہ ہیں، اس سے پوچھیں گے جی آپ کو قرات آتی ہے، اس سے پوچھیں گے کہ جی آپ کو نماز کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ آپ کو پتہ ہیں، تاکہ نماز اگر مکروہ تحریمی ہو رہی ہو، نماز فاسد ہو رہی ہو، ناجائز ہو رہی ہو، تو آپ کو پتہ لگ سکے اور آپ نماز میں درستگی پیدا کر سکیں. تو یہ ساری چیزیں اس سے پوچھی جائیں گی. تو اب وہاں پر کوئی بندہ اٹھے اور یہ اسی معترض جیسا سیانہ بندہ اٹھے اور وہ کہے جی حضرت آپ امام صاحب کے اوپر کیوں برس رہے ہیں، یا امام صاحب کے حوالے سے آپ اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں، یہ شرائط کیوں بیان کر رہے ہیں، مقتدیوں کے لیے بھی کریں، اس کے اوپر بھی یہ فتویٰ لگائیں، اس پر بھی یہ فتویٰ لگائیں. تو وہاں پر یہ کہا جائے گا کہ دیکھو امام اگر وضو نہیں کر کے آئے گا تو ہم اس کے اوپر اس لیے جو ہے وہ حکم زیادہ لگائیں گے کیونکہ اس کا وضو نہ کرنے سے اس کی بھی نماز نہیں ہو رہی اور پچھلے سارے مقتدیوں کی بھی نماز نہیں ہو رہی. جبکہ جو مقتدی وضو کر کے نہیں آ رہا تو وہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہے، اور اگر اس کی نماز نہیں ہوگی تو اس کی اپنی نماز نہیں ہوگی، بقیہ کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بقیہ کی نماز ہو جائے گی. تو اس کا چونکہ اپنا ذاتی فعل تھا اس لیے اس کے اوپر اتنا سخت رد عمل نہیں آیا. جبکہ امام کے اوپر سخت رد عمل اس لیے آ رہا ہے کہ اس کا اپنا ذاتی فعل نہیں ہے بلکہ اس کا فعل یہ اجتماعی فعل بن جاتا ہے، اس کی غلطی اجتماعی غلطی بن جاتی ہے اور سب اس کی غلطی کا جو ہے وہ خمیازہ بھگتتے ہیں. تو وضو نہ ہونے سے نماز نہ ہونے کا حکم جہاں امام صاحب پر لگ رہا ہے وہاں مقتدی پر بھی لگ رہا ہے، لیکن مقتدی کے حوالے سے سخت سٹانس نہیں لیا گیا، امام کے حوالے سے سخت سٹانس لے لیا گیا کیونکہ اس کی نماز کی وجہ سے ساروں کی نماز گئی، اور مقتدی کے حوالے سے سخت سٹانس نہیں لیا گیا کیونکہ اس کی نماز کی وجہ سے ساروں کی نماز نہیں گئی. یہی مثال مفتی منیب الرحمان صاحب کی بھی ہے کہ یہ مفتی اعظم پاکستان کہلواتے ہیں، سنیوں کے پیشوا کہلواتے ہیں، اہل سنت کے لیڈر کہلاتے ہیں، اہل سنت کے جو ہے وہ مرکزی حیثیت ان کو ملی ہوئی ہے. تو یہ جب امام ہیں اور امام کے اندر جب اس طرح کی چیزیں آئیں گی تو ہم پوائنٹ آؤٹ کروائیں گے، ہائی لائٹ کروائیں گے اور ان سے توبہ اور رجوع کا مطالبہ کریں گے اور ان کو یہ کہیں گے حضرت اگر آپ نے امام برقرار رہنا ہے، اگر آپ نے مفتی اعظم کی سیٹ پر برقرار رہنا ہے اور ان تمام القابات سے اپنے آپ کو ملقب رکھ کر اس جگہ پر رہنا ہے تو آپ کو ان تمام چیزوں سے توبہ اور رجوع کرنی پڑے گی اور یا ایسی وضاحت دینی پڑے گی جس سے یہ تمام باتیں جو ہے وہ بے غبار ہو جائیں اور آپ جو ہے وہ بالکل بریء ذمہ ہو جائیں. تو یہ ساری چیزیں ان پر لازم ہوں گی. تو اب مقتدیوں میں سے اٹھ کر کوئی جو ہے وہ امام بننے کی کوشش کرے گا تو جو اعتراض اس امام پر ہو رہے تھے وہی اعتراضات، وہی شرائط، وہی ضوابط، وہی اصول اس مقتدی کو بھی بیان کیے جائیں گے اور اس مقتدی کو بھی کہا جائے گا کہ تمہاری اب حیثیت مقتدی والی نہیں ہے، اب تمہاری چونکہ حیثیت امام والی بننے لگی ہے اس لیے ان تمام اعتراضات کا تمہیں جواب دینا ہوگا، ان تمام شرائط پر تمہیں عمل کرنا ہوگا. تو ہم یہ کہتے ہیں ان معترض صاحب کو جو یہ کہہ رہے ہیں فلاں پر بھی حکم لگاؤ، فلاں پر بھی حکم لگاؤ، کہ جب وہ حضرت جن کے حوالے سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں حکم لگانے کا، جب وہ اہل سنت کی فرنٹ لیڈ پر آئیں گے اور فرنٹ فٹ پر آئیں گے اور اہل سنت کے امام
بننے کی کوشش کریں گے اور اہل سنت کے پیشوا اور مفتی اعظم پاکستان بننے کی کوشش کریں گے تو ہم ان سے بھی یہی سوال کریں گے. ہمیں منیب الرحمان صاحب کی ذات سے کوئی لڑائی نہیں, ہمیں ان کی ذات سے کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں مسئلہ ہے تو وہ فقط اپنے مسلک کو بچانے کا ہے, اپنے اہل سنت کے منہج کو بچانے کا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, ایک اور اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب یہ جو آپ نے ویڈیو کے اندر ایک مسجد دکھائی تھی کہ دیوبندیوں کی مسجد ہے, اس کے اندر منیب الرحمان صاحب جو ہے اس کا افتتاح کر رہے ہیں اور مہمان خصوصی کے طور پر اشرف علی تھانوی کا نواسہ بھی وہاں پر موجود ہے. تو کسی نے کمنٹ میں یہ کہا, اب اس کے پاس دلیل تھی یا نہیں تھی, لیکن وہ کمنٹ جو ہے وہ بار بار کئی جگہوں پر ہمیں دیکھنے کو ملا کہ جی وہ مشترکہ مسجد تھی کہ جس میں 2 نمازیں دیوبندی پڑھاتے ہیں, 2 نمازیں سنی پڑھاتے ہیں, اس لیے چونکہ وہ مشترکہ مسجد تھی اس لیے وہاں پر جو جلسہ رکھا گیا وہ بھی مشترکہ رکھا گیا اور اس میں منیب الرحمان صاحب نے اپنی نمائندگی کرنے کے لیے شرکت کی. تو اس کا جواب یہ ہے, اگر بالفرض مان لیتے ہیں کہ وہ مسجد مشترکہ تھی, 2 نمازیں سنی پڑھاتے تھے, 2 نمازیں دیوبندی پڑھاتے تھے, تو میرا معترض سے یہ سوال ہے, اعتراض کرنے والے سے, سوال کرنے والے سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو نماز مثال کے طور ظہر اور عصر جو ہے وہ سنی پڑھاتے ہیں, تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ 2 رکعت ظہر کی جو ہے وہ سنی پڑھائے اور 2 رکعت دیوبندی پڑھا دے کہ سنی صاحب جو ہے نا وہ جو ہی تشہد سے اٹھے تو اٹھ کے پیچھے ہو گئے اور دیوبندی جو ہے وہ آگے ہو گیا, یا دیوبندی پہلے آگے تھا تو وہ دیوبندی پیچھے ہو گیا اور سنی صاحب آگے ہو گئے, اور اس طرح 4 رکعتی نماز انہوں نے بانٹ کے پڑھا لی ہو اور 2 رکعتی نماز میں ایک ایک کر کے پڑھا لی ہو, 3 رکعتی نماز میں 1.5 اس نے پڑھا لی ہو, 1.5 اس نے پڑھا لی ہو, ایسا تھا؟ تو آپ کہیں گے نہیں ایسا نہیں تھا. ظہر کی اگر پڑھائی ہے تو پوری سنی نے پڑھائی ہے, اگر پڑھائی ہے تو پوری دیوبندی نے پڑھائی ہے. ایسا نہیں ہے, رکعتیں تقسیم نہیں کی گئی بلکہ نمازوں کے اوقات تقسیم کیے گئے ہیں. تو میں کہتا ہوں جب نمازوں کے اوقات آپ تقسیم کر سکتے ہیں اور وہ فرقہ واریت نہیں کہلائے گی اور وہ عین اسلام اور شریعت کے مطابق آپ کا معاملہ کہلائے گا, تو آپ جو ہے وہ محفل کے اوقات کو بھی تقسیم کر لیتے کہ ایک وقت میں دیوبندی جو ہے نا افتتاحی تقریب کر لیتے اور اپنے مہمان خصوصی کے طور پر تھانوی کے نواسے کو بلا لیتے, اور ادھر سنی جو ہے وہ پھر افتتاحی تقریب کرتے اور اپنے مہمان خصوصی کے طور پر منیب الرحمان صاحب کو بلا لیتے. اس میں کیا مسئلہ تھا؟ وہ چندے کا مسئلہ بن رہا تھا. منیب الرحمان صاحب تو چندہ دے دیتے ہوتے ہیں, آپ ان سے مانگ لیتے چندہ کہ جی محفل میں دیوبندیوں کے پاس تو بڑا چندہ ہے, ہم سنیوں کے پاس چندہ نہیں ہے, تو لہٰذا آپ عطا فرمائیں تاکہ ہم آپ کو مہمان خصوصی کے طور پہ بلائیں. بھائی کچھ کر لیتے, سنیوں کی محفل کر لیتے, دیوبندیوں کی محفل میں جا کے بیٹھنا اور اس طرح مشترکہ محفل کرنا, اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کوئی بندہ دلیل کی صورت میں اور دلیل کے ساتھ میری اس بات کا رد کرے کہ دیکھیں جی مفتی صاحب بالکل یہ دیکھیں قرآن کی آیت ہے یا یہ حدیث ہے یا یہ دیکھیں بالکل فقہا کے جزیات موجود ہیں کہ اس طرح کے طریقہ کار کے اوپر جو ہے وہ محفل کا انعقاد کرنا بالکل جائز ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں دیوبندیوں سے ہاتھ ملانا جائز ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس طرح سے دلائل دے کر میرے بات کا رد کرے. اچھا, اس کے ضمن میں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جی مشترکہ مسجد بنانا جو ہے وہ جائز ہوگا, تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مشترکہ اس طرح مسجد بنانا اس کی شرعن اجازت نہیں ہے کہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ کوئی لڑائی نہیں ہے اور وہاں پر جو ہے نا آپ نے مسجد بنائی اور اس میں سنیوں کو بھی بلا لیا, دیوبندیوں کو بھی بلا لیا, شیعوں کو بھی بلا لیا اور نمازیں تقسیم کر دی, ایسے کرنا کی شرعن اجازت نہیں ہے. اگر کہیں ایسی سچویشن پائی جائے کہ جہاں پر دیوبندی بھی اسی 50% دیوبندی ہیں اور 50% ہی سنی ہیں اور دونوں کی آپس میں اس انداز سے ٹھن گئی ہے کہ اب جو ہے وہ مسجد جو ہے یا تو ادھر جائے گی یا ادھر جائے گی, اور یہ نہ ادھر آنے دے رہے ہیں نہ ادھر آنے دے رہے ہیں, اور اب جو ہے وہ مسجد کا فیصلہ کرنا ہے, تو اب اس انداز کا فیصلہ ہو گیا کہ جی 2 نمازیں یہ پڑھائیں گے, 2 نمازیں یہ پڑھائیں گے, تو اس کے اندر جا کے کوئی صورت نکلے تو نکلے اور اس کے اوپر بھی جو ہے نا اچھا خاصا کلام جو ہے وہ ہوگا, پھر جا کر کوئی بات جو ہے وہ طے ہوگی. اتنی آسانی سے عوام جو ہے نا وہ خالی فیصلے کر لے, اس کی جو ہے نا وہ کوئی شرعی حیثیت نہیں بنے گی. تو جس نے بھی بات کرنی ہے میرے سے وہ دلائل کے ساتھ بات کرے, میری باتوں کا دلائل کے ساتھ رد کرے, میرے انداز سے اختلاف کرے, 100 دفعہ کرے. یہ غیرت ایمانی کی وجہ سے میرا انداز ہوا ہے, اس انداز کے اوپر مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے, کیونکہ یہ کسی بھی مومن کا اور کسی بھی مسلک حق اہل سنت کے ماننے والے کا یہی انداز ہوتا ہے اور وہ اس انداز سے گفتگو کر جاتا ہے. تو لہٰذا آپ میری باتوں کو دیکھیں, آپ میرے اعتراضات کو دیکھیں, تو منیب الرحمان صاحب سے ان اعتراضات کا جواب لیں, اور تاکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے دفن ہو جائے اور ان کے جنازے کا بھی مسئلہ نہ بنے اور ان کے بعد بھی یہ مسائل نہ بنے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.